نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کا درس چل رہا ہے۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ کا دوسرا حصہ پیش ہے۔ ترجمہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے سوا کو شرکا بناتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور اللہ کی طرح ان معبودوں کو، ان شرکا کو محبوب رکھتے ہیں، یعنی محبت کرتے ہیں ان سے کہ جیسے اللہ کی محبت۔ اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے میں زیادہ شدید ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اگر دیکھتے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظالم لوگ، کہ جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ ساری کی ساری قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور تحقیق اللہ رب العزت سخت عذاب والا ہے۔ عقل مند لوگ عالم کی چیزوں کو دیکھ کر خالق کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ عالم کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا عرفان ان کو حاصل ہوتا ہے۔ مثلا ہم گلاب کے پھول کو یا کسی پھل کو یا کسی اور مخلوق کو دیکھیں اور اس کی حیت کے اوپر غور و فکر کریں کہ بھائی اس گلاب کے اندر رنگت کس نے پیدا کی، خوشبو کس نے پیدا کی، ان پھلوں کے اندر یہ رنگینی کس نے تخلیق فرمائی، اس میں مٹھاس کس نے عطا کی، ان سبزیوں کے اندر یہ توانائی، یہ ہرا پن کس نے بنایا، یہ کھیتیاں جن کے اندر بے شمار قسم کے دانے پیدا ہوتے ہیں، یہ کون ہے پیدا کرنے والا؟ تو آخر میں جواب یہی ہوگا کہ ان ساری چیزوں کا خالق اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہے۔ تو عقل مند لوگ عالم کی چیزوں کو دیکھ کر خالق کا پتہ لگا لیتے ہیں، مگر بے وقوف لوگ جو ہوتے ہیں وہ خود یہ چیزیں ہی دیکھتے ہیں اور دیکھ کر یہی چیزیں ان کے لیے حجاب بن جاتی ہیں، جن میں وہ پھنس کر خالق تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ بعض لوگ تو انہی کو جو ہے وہ خدا مان بیٹھتے ہیں۔ مثلا پیپل کا پیڑ، جس کے اندر سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ آکسیجن یہ دیتا ہے اور حیوانات کی زندگی کے لیے آکسیجن جو ہے وہ ضروری چیز ہے، تو کچھ لوگوں نے اس پیڑ کو ہی خدا مان لیا کہ یہ خدا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی بہت سی مخلوق ہیں جن کو یہ بے وقوف لوگ دیکھتے ہیں اور انہی کو اپنا معبود سمجھ لیتے ہیں۔ تو عالم ان کے لیے کانٹے دار جنگل ہو گیا جس میں الجھ کر منزل مقصود سے وہ پیچھے رہ گئے۔ چنانچہ لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جو ان ماسوا اللہ کو اللہ کا مثل مان بیٹھے کہ ان کو خلق اور ملک میں خدا کی طرح سمجھ لیا
اور ان سے اسی قسم کی اور اتنی ہی محبت اور اطاعت کرنے لگے جتنی اللہ سے کرتے ہیں، کہ بعض کام تو رب کے لیے کرتے ہیں اور بعض ان معبودان باطلہ کے لیے کرتے ہیں، رب سے بھی خوف اور امید کرتے ہیں اور ان معبودان باطلہ سے بھی خوف اور امیدیں کرتے ہیں اور مرادیں مانگتے ہیں، اور ان سے بھی مگر کچھ بھی ہو جتنی محبت اللہ رب العزت سے مسلمانوں کو ہے اتنی کسی اور کو نہیں ہے، اور اس کی چند وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ منکرین کی نظر چند شرکاء پر ہوتی ہے اور مسلمانوں کی نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتی ہے، چونکہ وہ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور دو کی محبت سے ایک کی محبت زیادہ قوی ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ منکرین کی جو محبت ہوتی ہے وہ محبت نفسانی ہوتی ہے، خواہشات کے لیے ہوتی ہے، اور ایمان والوں کی محبت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتی ہے۔ منکرین تو رب کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہمارے کام آتا ہے، اور ایمان والے کام کاج، دوست و احباب، اولاد، ماں باپ، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اسی لیے وہ وقت ضرورت اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ ہمارے اسلاف نے نہ اپنے بچوں کو دیکھا، نہ اپنے احباب کو دیکھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا وقت آیا تو سب کچھ بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا، اور جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے معلوم کیا کہ بھائی کچھ گھر میں بھی چھوڑا، تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کو گھر میں چھوڑ دیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ منکرین مصیبت میں بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایمان والے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یہ ان کے ایمان کی علامت ہے۔ تفسیر روح البیان نے تو یہ فرمایا کہ جو لوگ بت پرست ہوتے ہیں کچھ دن تو ایک پتھر کو پوجتے ہیں، اور جب اس سے اچھا پتھر مل گیا تو پہلے کو انہوں نے پھینک دیا، اب دوسرے کی پوجا شروع کر دی۔ بنی باہلا نے غلے کا بت بنایا تھا، قحط سالی میں اسی کو پیس کر کھا گئے۔ اب بھی جو منکرین ہیں وہ آٹے اور کھانڈ کے بت بنا کر پہلے تو ان کی پوجا کرتے ہیں اور پھر بغیر ڈکار لیے ان کو ہضم کر جاتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ منکرین اور مشرکین نے اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں قائم کی، مگر ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت ان کے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی ہے۔ حضور کی قائم کردہ محبت یقینی طور پر قوی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ جیسے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے قاسم ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں، ایسی ہی محبت الہیہ جو کہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے اس کے بھی قاسم ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ منکرین کی محبت الہی کی آگ غیر محفوظ ہے، ذرا سے جھونکے میں بجھ سکتی ہے، مگر ایک مومن کی جو محبت الہی ہے وہ اس کی آگ نبوت کی چمنی سے محفوظ ہے، جیسے کہ کوئی تیز اور تند ہوا کا جھونکا اس کے قریب آئے گا تو اس کو بجھا نہیں سکتا ہے، کیونکہ چمنی لگی ہوئی ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی۔ اس لیے مومن کی محبت الہی زیادہ طاقتور ہے۔ یہ ساری کی ساری حرمتیں، ساری کی ساری عظمتیں اس لیے ہیں کہ نہ تو ان مشرکین کو عذاب قیامت کی خبر ہے، نہ اللہ رب العزت کی قدرت کا علم ہے، اور نہ اس کی
کہ اللہ رب العزت کا عذاب سخت ہے، اور ایمان والے ان سب باتوں سے بذریعہ نبی اکرم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہیں۔ اگر منکرین بھی نور نبوت کے ذریعے یہ معلومات حاصل کر لیں تو ہرگز وہ شرک کی طرف کو نہیں جائیں گے۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ عالم کی کوئی چیز کسی بھی طرح اللہ رب العزت کا مثل نہیں ہو سکتی۔ ذات اور صفات یا افعال میں کسی کو اس کی طرح ماننا کفر اور بے دینی ہے، جیسا کہ اندادن سے معلوم ہوا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ غیر خدا سے خدا کی طرح خدا کی سی محبت کرنا جس کے ساتھ اس کی عبادت بھی ہو، یہ شرک ہے، جیسا کہ کحب اللہ سے ہمیں علم ہوا۔ غیر خدا سے بھی محبت کرنا جائز ہے، جیسا کہ اشد حباً سے معلوم ہوا کہ زیادتی محبت جب ہی معلوم ہوگی کہ جب دوسروں سے ادنا محبتیں بھی ہوں گی، لیکن وہ ادنا محبتیں اس درجے کو نہ پہنچ جائیں کہ جن سے محبتیں کر رہے ہیں وہی انہی کو معبود مان بیٹھیں، انہی کی عبادت شروع کر دیں اور ان کو وہ عظمت دے دیں اور ان سے ایسی محبت کرنے لگیں کہ خدا کی ذات اور اس کی صفات میں شریک کر لیں۔ یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے ایمان اور اسلام کی ان کے لیے۔ حضرات اکرام، انسان بے خبر رہ کر ہی کفر و شرک اور بت پرستی کر سکتا ہے۔ رب کی خبر رکھنے والا ان سب سے بے خبر ہو جاتا ہے، جیسا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ سے ہمیں علم حاصل ہوا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس حاصل ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی غیر کو شریک نہ بنائیں۔ اگر ہم نے کسی کو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک مان لیا تو ہمارا ایمان جاتا رہے گا اور ہم عذاب الہی کے جو ہے وہ مستحق بن جائیں گے۔ مولا تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو درست فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔